افرح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اور جن کے مفادات وابستہ ہے غلط نظام سے وہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس مرد نادا کے لیے تو پھر فانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، ان کی سرکوبی کرنی پڑے گی تلواروں سے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ تو حضور نے جہاد شروع کیا، قتال شروع کیا، تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کیا کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے زدم زدہ کرے گا، ان سے عناد رکھے گا، دشمنی کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گا جدھر وہ جانا چاہتا ہے، دفع کریں گے اسے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو، اسی کے حوالے کر دیں گے ہم اسے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے پھر پہنچائیں گے، جھونکیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزوؤں تمناؤں یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ بھی کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ We are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، تو ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارے ان کے خیالات تھے، من گھڑت خیالات تھے۔ اسی طرح مسلمانوں، اگر تم بھی اسی قسم کے من گھڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے، اجی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر، ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں۔ کسی جگہ کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی امانی ہے، ان سے کہیے لاؤ دلیل، کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، کہیں کسی حدیث صریح کے اندر ہے؟ نہیں، حدیث صحیح ہو ویسے ہی ہے کہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں اور وشفل تھنکنگ سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے، اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی، اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا۔ کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے، بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا کم ہے، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے، وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر، جہنم کے اندر تپا کر، اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے، اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ، اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی، یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہیں شفاعت کر دیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں، چاہے باپ ہے لیکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے شفاعت۔ مشرکین کی، کفار کی شفاعت نہیں ہے، اہل ایمان کی شفاعت، وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے۔ تو فرمایا ولا یجد من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا
چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے. نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. اس کے بغیر نیک اعمال جو ہے وہ بہت بنیاد ہے. کیوں؟ کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کو تو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے نہیں کر رہا، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا. یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انثیٰ ہو عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ہو کر رہیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں آیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کوئی شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جیسے تل ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اتنی زیادتی نہیں ہوگی، اتنی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اب آیا ہے بہت جامع معنی، اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے. یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے، عمدگی کے ساتھ ہے. یہ سرنڈر صرف ظاہری نہیں باطنی بھی ہے. جب یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اسلام، ایمان، احسان. اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے. کوئی ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کلمہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اب مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت کا، دوزخ کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، وزن اعمال کا یقین. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین، قرآن کا یقین، تو اب آپ مومن ہو گئے. اچھا، یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے. جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پھر پوچھا، یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اس میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ. یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے. پھر پوچھا، فرمائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخشى اللہ. یہ تین روایتوں میں تین الفاظ آئے ہیں. تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے، تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کانک ترا ہو، ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت؟ تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی، کان نہ کر دیکھ تو نہیں سکتے تو، لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا. اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے، یہاں تک نہ پہنچو، کم سے کم یہاں تک تو پہنچو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. I am in his eyes. He is looking at me. He is seeing me. میں نے کمرہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے تان دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھ رہا ہے. ایک آنکھ تو ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے. یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے. تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ
اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ تو ہی باطنی کیفیت، اور عمل اس کا کیا ہو؟ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے۔ حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر یکسو ہو کر یکسو ہو کر، کوئی شرک نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف۔ تو اسی طریقے سے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ ابراہیم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا، دوست بنایا۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ خلیل اتنا بڑا لفظ ہے، گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا، حالانکہ کہا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی چکائے گا۔ اور اقبال نے جو دو شعر کہے ہیں حضرت ابو بکر کی شان میں، آمن الناس بر مولا ما، ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کلیم اول سینہ ماں، ہمارا سینہ جو پہاڑ تھا سینہ، اس پہ کلیم پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ حضور کو تعبیر دیا کیا ہے نور کا پہاڑ، جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہے۔ ہمت وہ کس ملت راجو ابر، ان کی ہمت، ان کی عظیمت، ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی، حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، پھر ثانی اسلام و غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی وہ تھے، غار و بدر میں بھی، کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی، تو اس پر پہرا دینے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور حضور جس حجرے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس میں آپ کے بعد نمبر 2 دفن ہونے والے ابو بکر تھے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم، جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال شیخ احمد پاشا کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا براہ کرم ہمارے نوجوانوں کو جو کہ ابھی پختہ ذہن نہیں ہیں ایسا مشورہ دیں جس سے وہ اپنے دین اور دنیا دونوں میں بیلنس رکھ سکیں اور اس میں جو اولیت جن چیزوں کو حاصل ہے انہیں جان سکیں۔ دیکھیے جوانوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور سنت کو سیکھے بغیر ان کی زندگی نہ دینی لحاظ سے کامیاب ہو سکتی ہے نہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، اور وہ کردار قرآن سے پیدا ہوتا ہے، سنت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جوانوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی ہے کہ قرآن اور سنت سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ وقت روزانہ قرآن کے ساتھ بیٹھیں، 5 ہی آیتیں ہوں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اس کے اندر کہا گیا ہے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا
آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، باقاعدہ صراحت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اچھی طرح سے اس پر غور نہ کر لیں، علم اور عمل کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتار نہ لیں. تو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو ہمارے جوانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے لیے لازم قرار دیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے تعلق کو بڑھائیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا مطالعہ ہوگا ان کے ایمان کی تربیت ہوگی، ان کے اخلاق کی تربیت ہوگی، اللہ سے محبت بڑھے گی، آخرت کی فکر ہوگی، اور جتنا ہی اللہ سے محبت بڑھے گی دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے. صبا خان کہتی ہیں کہ نوجوان شروع میں جوش میں آ کر اور علم کی کمی کے باعث بنانے سے زیادہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن نے جو تعلیم دی ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اس میں بہت صاف انداز میں کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ انجام دینا ہے، جذبات میں یا جوش میں نہیں. آپ نے کہا بشروا ولا تنفروا، بشارت دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے مت بنو. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب قرآن کا، سنت کا، شریعت کا علم ہوگا، آداب دعوت معلوم ہوں گے، اللہ کے رسول کا طریقہ سامنے آئے گا، تو ہمارا نوجوان حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت کا کام کرے گا. احکام شریعت کا جتنا علم ہوگا تو اتنا ہی اسے معلوم ہوگا کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے. اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتے ہیں. تفقہ فی الدین یہی ہے کہ دین میں ترتیب کیا ہے، دین میں ترجیحات کیا ہے، فرائض پہلے ہے، نوافل بعد میں ہے. آدمی اگر نوافل کے اہتمام کرے، فرائض کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب کہ دین کی ترتیب اسے نہیں معلوم ہے، دین کی ترجیحات اسے نہیں معلوم ہے. تو شرعی علم کو حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا، غور سے دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے. وہیں سے جوش کے اندر بھی کنٹرول ہوگا، ہوش آئے گا، حکمت آئے گی، اور اسالیب دعوت معلوم ہوگی. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بھائی ہیں رستم، ان کا نام ہے. شیخ محترم، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری محنت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطانی وسوسے سے ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، غلطی ہونا یہ تو بالکل فطری بات ہے. لیکن بندے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو اس کو تنبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ اگر کوئی فحش کام کر گزرتے ہیں یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے کہ کس کا قانون توڑ دیا انہوں نے. وہ اللہ کی عظمت سے کانپ جاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ گناہوں میں لت پت نہیں رہتے ہیں. تو بھول چوک تو ہوتی ہے انسان سے، لیکن اسے توبہ کرنا چاہیے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزم کرے کہ اب ایسا نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ بار بار گناہ کریں، بار بار توبہ کریں. اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں، اس کا حق ادا کریں. یہ تمام جب چیزیں ہوتی ہیں تب آدمی جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے. تو توبہ، استغفار اور ذکر، یہ تمام چیزیں ہیں جن سے اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلے ایک بھائی ہیں انل راما، منگلور کے ہیں. یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ انل بھائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور ہمارے شیخ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیج پہ آ جائیں. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا.
آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں، پڑھ لیا ہے، کچھ جانتے ہیں؟ اچھا، دیکھیے وہ کلمہ جس کو پڑھ کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کا معنی اور اس کا مطلب بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ کر کے اس کو ادا کریں اور اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ آدمی جب دائرہ ایمان میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں جو پہلا جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت اور فرمانبرداری اسی کی ہونی چاہیے، اور عبادت میں، پرستش میں، پوجا میں کسی اور کو ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ معبود برحق صرف وہی ہے اور باقی جتنے ہیں سب معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا جو جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری دوت ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان کے اوپر آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید کی شکل میں، ہم ان کو آخری رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں اور اپنی زندگی ان کی رہنمائی میں اور ان کے اسوے کے مطابق، ان کے نمونے کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں اس کلمے کے اندر، ایک تو اللہ کی الوہیت کا اقرار کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی پوجا کا مستحق ہے، اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری دوت ہیں اور ہم ان کو دودت کی حیثیت سے، آخری دودت کی حیثیت سے مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ میں جو کہوں گا اس کو آپ دہرائیے گا۔ اشہدو اشہدو اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ، و رسول، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بہت اچھا۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی
आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं और इंसानियत को तलाश है अमन की। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौयत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मैं जो कहूँगा उसको आप दोहराइएगा। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह ताला मुबारक करे। बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाहु खैर। भाई के लिए आप सारे लोग दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत दे और इनकी राह में आने वाले तमाम मसाइल को हल करे, और जो भी एक मुसलमान से, एक मोमिन से हो सके, वो अपने भाई के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, जो भी उनका करीबी हो, जो भी उनके पास रहता हो, जिसके उनके ताल्लुकात हों, वो उनकी मदद करे। भाई ने शेख कुछ सवालात किए थे। इन्होंने कहा था कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि क्या मेरा खतना करना ज़रूरी है और इस्लाम के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक बात इन्होंने और पूछी है कि मैं अपनी माँ को इस्लाम में दाखिल करने के लिए क्या करूं। देखिए, जहाँ तक खतना की बात है वो एक सुन्नत है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर से जो है खतना करने पर जो है किसी को मजबूर किया जाए। वो जब समझ लेंगे, अच्छी तरह से जज्बा पैदा होगा हर चीज़ में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अख्तियार करने का, तो उसके बाद जो है उस सुन्नत पर भी अमल करेंगे। वो एक मसनून चीज़ है, सुनन में से है। माँ के लिए ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी बात है कि इनको इस बात की फ़िक्र है कि माँ को भी इस हिदायत की तरफ ले आए। ज़ाहिर है कि इस दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जो ताल्लुक़ होता है माँ से होता है। माँ की महब्बत, फिर माँ के एहसानात, इन तमाम चीज़ों का तकाज़ा ये है कि माँ के लिए भी फ़िक्र करें। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कि इनका तर्ज़ अमल कलमा पढ़ने के बाद अपनी माँ के लिए इतना अच्छा होना चाहिए, पहले से जो हुस्न सलूक था उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ मुतासिर करती है। अपने अखलाक से, अपने महब्बत से, अपनी खिदमत से, अपने किरदार से, और फिर मुख्तलिफ़ मौक़े का इस्तेमाल करते हुए माँ तक बात को पहुँचाएँ, तो अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत देगा। और उनके लिए दुआ भी करें। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी वालिदा को भी इस शरफ़ से हमकिनार करे, इस सआदत से उनको भी हमकिनार करे, और इनका जो जज्बा है अल्लाह ताला उस जज्बे की तकमील का भी रास्ता आसान करे। आमीन। अगला सवाल एक भाई है, हमीदुल्लाह हैं, उन्होंने किया है, जो तालिब इल्म कहते हैं कि अक्सर हम सहाबा के वाक़यात सुनते हैं जो जवान थे और उनके जहनों पर ग़ुलामी का असर नहीं था, इसलिए वो बेबाक और निडर थे। तो वो बेबाकी और वो सलाहियतें पैदा करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हम पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अब भी किसी न किसी सूरत में हम ग़ुलामी का शिकार हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो ग़ुलामी होती है वो नफ्स की ग़ुलामी होती है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, कि तुमने देखा वो शख्स जिसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया, तुम उसको किस तरीके से राह रास्त पे ला सकते हो। तो आप ये देखिए कि इस्लाम से पहले जो जाहिलियत का ज़माना था, तो सहाबा किराम का भी वही हाल था जो आम लोगों का था।
वहाँ भी वही चीज़ें थी, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी और ये तमाम बातें थीं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को झटक दिया उन्होंने और मोमिन खालिस हो गए। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी जो वजह थी और उसका जो ज़रिया था, उसका जो सबब था, वो आज भी मौजूद है। अगर उसको आप इस्तेमाल करें तो उसका नतीजा आज भी निकलेगा। सहाबा को जिस चीज़ ने बदला था वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, यही चीज़ है जिसने उनको एक नया वजूद दे दिया था, एक नई ज़िंदगी दे दी थी। अल्लाह की किताब मौजूद है, अल्लाह के रसूल की सीरत मौजूद है, उनकी तालीमात मौजूद हैं। अगर सही तरीके से हम उससे फ़ायदा उठाएं तो वही तब्दीली आज भी होगी, इसलिए कि कुरान के तासीर में न कोई कमी वाक़ हुई है, न कभी कोई कमी वाक़ हो सकती है। आज भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को ये कुरान बदल रहा है और अल्लाह के रसूल की सीरत बदल रही है। अगला सवाल सिराज अहमद का है। कहते हैं कि मुसलमानों की पसमादगी के क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए, मुसलमानों को जो उरूज हासिल हुआ था और उनको जो तरक्की हासिल हुई थी वो दीन से सही वाबस्तगी की वजह से हुई थी। इसलिए कि दीन ही उनके अंदर हर मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। और जो तनज़्ज़ुल है, जो पसमादगी है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि दीन जो है हमारी ज़िंदगी में बस रस्मी बन के रह गया, ख़ानदानी बन करके रह गया। मुसलमान घर में पैदा हो गए और उसके बाद उन चीज़ों को अख्तियार कर लिया। हमने उसको एक ताकतवर चीज़ बनाने की कोशिश नहीं की है। तो असल जो वजह है, दीन से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होना, कुरान और सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होना। और दीन जो है ये कभी भी पस्ती का ज़रिया नहीं बनता है, कभी भी इन्हितात का ज़रिया नहीं बनता है। ये बदकिस्मती है कि आज इस तरह की बातें की जाती है कि दीन की तरफ आने की वजह से पसमादगी पैदा होगी और इसकी वजह से आदमी पीछे रह जाएगा। ये जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर आई हैं वो दीन से वाबस्तगी की वजह से नहीं आई हैं, बल्कि दीन से दूरी की वजह से आई हैं। और अगर सही मानों में दीन से हमारा ताल्लुक़ पैदा हो जाए तो हमारा दीन तो हमको हरकत व अमल पर उभारता है। वो दीन जितना मजबूत होगा उतना ही हमारे अंदर सरगर्मी आएगी और मुख्तलिफ मैदानों में हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जिस तरीके से हमारे असलाफ ने किया था। तो इलाज वही है कि दीन से हमारी वाबस्तगी हो, ईमान को दुरुस्त करने की हम कोशिश करें, तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं इंशाअल्लाह दूर होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल एक भाई हैं अबू अहमद, पूछा है कि आज जो को एडुकेशन का सिस्टम चल रहा है और जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्या इससे आपके बयान करदा नौजवान तैयार हो सकेंगे? देखिए, मखलूत तालीम ये एक फितना है और जो इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक मखलूत मुआशरे की गुंजाइश नहीं है। आदाब हैं, उन आदाब का मुआशरती लिहाज से लिहाज ज़रूरी है। ख़वातीन के लिए जो सतर और हिजाब की पाबंदी है, अजनबी औरत के साथ तन्हाई में बात करने की पाबंदी है, तो ज़ाहिर है कि ये जो मखलूत तालीम है और मखलूत मुआशरा है और मखलूत इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। और ज़ाहिर है कि हमारे सामने मजबूरी ये है कि यहाँ हमारे पास कोई अभी ऐसा मुतबादिल सिस्टम नहीं है और कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है कि जो इस तरीके से उनके सामने फराहम हो। मजबूरी में बक़दरे ज़रूरत ज़ाहिर है कि आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन तमाम एहतियातें जो बस में हैं उन तमाम एहतियातों को अख्तियार करना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम ऐसा अपना निज़ाम तालीम का बनाएं, उसको डेवलप करें जहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग तालीम का इंतज़ाम और उसका एहतमाम हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल ज़रीन खान का है, कहती हैं कि बहुत से नौजवान चाहते हैं कि वो उम्मत के हक़ में कुछ करें, मगर वो दोस्तों के प्रेशर में आकर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उन नौजवानों के लिए आपकी क्या राय है? उनके लिए तो बहुत आसान नुस्खा है, ऐसे दोस्तों की सोहबत छोड़ दें जो अच्छा काम करने में रुकावट डालते हैं, ऐसे दोस्तों की सोहबत अख्तियार करें जो अच्छा काम करने के लिए हिम्मत अफजाई भी करें और उसके लिए मदद भी करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है,
अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदकुम मन युखालिल, कि इंसान पर उसके दोस्त के असरात पड़ते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके दोस्ती करनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा करें। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर अगर क़ुव्वत होगी और किरदार की पुख्तगी होगी तो आप मुतासिर होने के बजाय मुअस्सिर होंगे, और आप अपने दोस्तों से मुतासिर होने के बजाय उनके ऊपर खुद अपना असर डालेंगे और उनको भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि आपके अंदर दाखिली ताकत कितनी है, ईमानी ताकत कितनी है। अगर ईमानी ताकत है तो एक भीड़ में भी रह करके आप अपने ईमान को सलामत रख सकते हैं, और ईमानी लिहाज से कमज़ोर हैं तो बहुत आसानी के साथ आप हवा के रुख पे चले जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल रज़िया शेख का है, कहती हैं कि हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं कि रसूलुल्लाह के? खुलफाए राशिदीन किसके खलीफा थे? देखिए, जो खिलाफत का मसला है कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि जब तख्लीक हो रही थी तो उस वक्त फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, और उसके बाद हज़रत आदम की तख्लीक हुई है। अब यहाँ मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है कि यहाँ खिलाफत से मुराद किसकी खिलाफत है। एक राय यह है कि इससे मुराद गोया अल्लाह की नियाबत है, खिलाफत है इस माने में कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के कानून को इस धरती पर कायम करना है, नाफिज करना है, जारी करना है, सारी करना है। इंसानों के ज़रिए से काम अंजाम पाएगा। दूसरी राय है कि नहीं, अल्लाह की खिलाफत मुराद नहीं है, इससे पहले जो दूसरी मखलूक थी उसकी बाद अब यहाँ इंसानों को यहाँ बसाया गया और उनको जिम्मेदारी दी गई। तो ये कोई बुनियादी मसला नहीं है, आप उसको चाहे जिस माने में लें। बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी करार दी है कि इस सरजमीन पर तुम खुद भी अल्लाह के दीन पर अमल करो और अल्लाह के दीन को फैलाने और अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने की कोशिश करो। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी के साथ मैं अपने शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ उलमाए किराम की बातें सुनी। अल्लाह ताला आपके एक एक पल को आपके लिए अज्र का बाइस बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।